کبھی کسی طرف انگلی بھی اٹھاتے تھے تو پورے کا پورا ملک اسی طرف چلنا شروع کر دیتا تھا. جس طرح نواز شریف انگلینڈ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, اگر تحریک کی ہیں نہیں دوبارہ سے وہ مل چکی ہیں, اس میں تو شاہ صاحب نے ایگری کیا ہے نا, اب آگے جس بندے کو ایگری کروانا ہے اس کے لیے علیحدہ سے شرائط ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان کہ آزاد, آپ دیکھ رہے ہیں انواع انسان. ناظرین, اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نوجوان تذبذب کا شکار ہے اور ہر طرف سیاسی چال بازی اپنے عروج پر ہے. آج کی جو بڑی خبریں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. جنرل باجوہ کے حوالے سے جو کل ایک انسیڈنٹ واقعہ پیش آیا وہ سر فہرست ہے, اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. سیکنڈ نمبر پر جو اہم ایشو وہ یہ کہ تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسی حوالے سے تحریک انصاف کی بچی کچھی ساکھ کو بچانے کے لیے کل شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. وہ کیا میسج لے کے آ رہے ہیں؟ تیسری بڑی خبر وہ یہ ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب آج رات مانگا منڈی تقریباً رات 12 بجے سے پہلے پہنچ جائیں گے اور وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالیں گے اور کل صبح انشاءاللہ وہ لاہور پہنچ جائیں گے. اس صورتحال میں, اس ساری سچویشن میں ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ مرکزی مسلم لیگ وہ ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے. یہ وہی مرکزی مسلم لیگ ہے جو کہ لشکر طیبہ کے نام سے بھی کسی وقت میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کام کیا کرتی تھی. اس ساری صورتحال میں میرے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جناب علی طلعت چوہدری صاحب. ہم ان کی رائے لیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے کہ آج جو ملک میں ہو رہا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس پر ان کی کیا رائے ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ. سر مجھے فرسٹ ون تو یہ بتائیے گا, ہم الٹی گنتی شروع کرتے ہیں. مرکزی مسلم لیگ اور تحریک لبیک پاکستان ایک طرح کا سمجھے الحاق کرنے جا رہی ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ سر میں اکثر بات کرتا ہوں ہماری تاریخ کا, اور کچھ لوگوں کو ہماری تاریخ سے بڑی نفرت ہے اور کچھ لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور جن لوگوں کو پڑھائی گئی ہے وہ غلط پڑھائی گئی ہے. ہماری تاریخ میں بھی ایسا ہوتا رہا, 75 سالہ تاریخ کے اندر, شاید اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا. انگریزوں کی یہ چالیں ہیں کہ آپ کبھی کدھر سے گروپ نکال کے کدھر بٹھا دیں, کبھی کدھر سے کدھر اٹھا کے بٹھا دیں. اب مرکزی جو مسلم لیگ ہے ان کے پاس قیادت اچھی ہے اور ٹی ایل پی کے پاس فالوورز اچھے ہیں, تو وہ مل ملا کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور جب بنانے والوں کا دل چاہے گا وہ نکال کے ایک سائڈ پہ. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حکومت آنے والی ہے؟ نہیں, مولویوں کی حکومت نہیں آنے والی, یہ صرف ایک ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. پہلے تو یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ایڈجسٹمنٹ کریں گی سیٹیں, پھر کوئی 5-10 سیٹیں اگر جیت بھی جاتے ہیں تو جو حکومت جس کو بنانے والے حکومت بنانا چاہیں گے اس کے اندر ان کے ووٹ شامل کیے جائیں گے, اور جب ان کو اپنی انگلیوں پہ اشارہ کرنا ہوگا, نچانا ہوگا تو نچائیں گے, اور جب وہ ناچنا بند کریں گے تو ان لوگوں کو پیچھے کھینچ لیں گے. چلیں سیکنڈ جو آج ہمارا آج کا ٹاپک ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کی ابھی تھوڑی دیر پہلے جیل سے رہائی ہو چکی ہے. ان کی بیٹی صاحبہ انہیں ریسیو کرنے کے لیے پہنچی تھی اور ان کی بیٹی نے انہیں ریسیو بھی کر لیا, اور کل شاہ صاحب خان صاحب کے پاس آ رہے ہیں. تو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر ہو سکتا ہے کہ آج رات وہ اسلام آباد میں یا پنڈی میں مہمان ٹھہریں اور کچھ انسٹرکشنز بھی ملے ہیں. وہ انسٹرکشن مل چکی ہیں؟ نہیں, دوبارہ سے وہ مل چکی ہیں. اس میں تو شاہ صاحب نے ایگری کیا ہے نا, اب آگے جس بندے کو ایگری کروانا ہے اس کے لیے علیحدہ سے شرائط ہیں, علیحدہ سے کھچڑی ہے, علیحدہ سے پلاؤ ہے, وہ سمجھایا جائے گا, کھلایا جائے گا. پھر ہو سکتا ہے رات کو لاہور آ جائیں یا کل صبح آئیں تو دوپہر کے وقت ملاقات لنچ ٹائم کے اوپر جو ہے ظہرانہ جسے کہتے ہیں متوقع ہو. اور اس میں چانسز یہی ہیں کہ جس طرح -1 فارمولہ جو ہے مائنس خان فارمولہ, کہ آپ سائڈ پہ رہ کے پالٹکس کریں جس طرح نواز شریف انگلینڈ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اگر تحریک انصاف کو بچانا تو ویسے ایک اچھا فارمولہ ہے. ہاں, اگر تحریک انصاف کی جو تھوڑی بہت بچی کچی چیز رہ گئی ہے, پاپولیرٹی ان کی تو بہت ہے, تو اس کو بچانا. آپ کو تحریک انصاف بچانے کی آپ بات کر رہے ہیں, بات کارکن کی بات ہونی چاہیے. کارکن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اگر ان کارکن کے ساتھ تو بہت ظلم اور زیادتی, بربریت اور غیر انسانی سلوک اور رویہ اختیار کیے جا رہے ہیں ہمارے کچھ خاص طرح کے لوگوں کی طرف سے, جس میں پولیس کو خاص انسٹرکشنز دی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جیلوں کے اندر جو 5 ایک دفعہ تلاشی لے لی, تسلی نہیں ہوئی, 5 دفعہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے مزید. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل ہمارے
سابقہ آرمی چیف جو کہ اس ملک کے دبنگ آرمی چیف ہوا کرتے تھے، کبھی کسی طرف انگلی بھی اٹھاتے تھے تو پورے کا پورا ملک اسی طرف چلنا شروع کر دیتا تھا. کل ان کے بارے میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا. بہت افسوسناک، جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اب وہ بندہ بانگے دہل وہاں پہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں ویڈیو بند نہیں کروں گا، اور وہ کہہ رہے ہیں میں پولیس بلا رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں پولیس ہی تو میرے سر پر عذاب بن کے کھڑی ہے، اگر پولیس نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. یعنی وہاں پر بھی اگر قانون کی امپلیمنٹیشن ہے تو یہ اس ملک کا جو سب سے طاقتور شخص تھا وہ پولیس کو بلانے کی بات کر رہا ہے. اور دوسرا جو بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی مجبور ہے کہ کہیں اگر میں غیر اخلاقی حرکت کروں گا تو یہ پولیس نہ مجھے پکڑ لے. سر دیکھیں، یہ بیسیکلی قانون کی بالادستی ہے. یہ وہی قانون ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولہ دیا. یہ وہی قانون ہے جو قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی عرب کو عجم کے اوپر فوقیت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے کے اوپر، گورے کو کالے کے اوپر فوقیت حاصل نہیں، کسی امیر کو غریب پر، کسی فوجی کو سپاہی پر، کسی سپاہی کو کسی فوجی پر. کسی طرح کی کوئی برتری حاصل نہیں ہے. سب کے لیے قانون یکساں ہے، ایک سگی پیاری ماں کی طرح. لیکن پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی یا بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ گورے بنا کر گئے، اور گورے نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ آپ بخوبی واقف ہیں اور میرے ویورز بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں. تو وہاں پہ قانون کی بالادستی ہے جس کا دونوں کو ڈر تھا. اگر وہاں پہ قانون نہ ہوتا تو شاید ان دونوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ صحیح حالت میں نہ ہوتا. جی ناظرین، اگر کسی بھی ریاست میں قانون کی امپلیمنٹیشن ہو، وہاں پر بالادستی قانون کی ہو، تو وہاں کے شہری امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے زندگیاں بسر کرتے ہیں. واقعتاً وہ جنت نظیر معاشرہ ہوتا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. ابھی میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاشرے کو ہم اس دندل سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. اس کے لیے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شعور حاصل کریں، شعوری بنیادوں پر آگے بڑھیں، اور تاکہ یہاں پر سیاسی چورن بیچنے والوں کو، مذہبی چورن مذہبی سطح پر بیچنے والوں کو شکست فاش ہو سکے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نوائے انسان. اللہ نے کے بعد.